وہ تیرے بچوں کو یہ کہیں کہ یہ شہید کے بچے ہیں، تیری بیوی کو کہے کہ یہ شہید کی بیوہ ہے، اسی طرح تیرے والدین کو کہے کہ اس کا جو بچہ ہے وہ شہید ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے تو نے یہ کام کیا ہے۔ لوگوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، تیرے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، اس بندے کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کتنا عظیم عمل ہے شہادت۔ نبی علیہ السلام نے خود خواہش کی، اللہ رب العالمین سے کئی بار دعا کی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، کہ میرا دل کرتا ہے اللہ رب العالمین کے رستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، اللہ رب العالمین دوبارہ پھر مجھے زندگی دیں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں۔ اتنا عظیم عمل جس کی خواہش نبی علیہ السلام نے کی، نیت میں فطور آیا تو یہی عمل جو ہے کل قیامت کے دن وبال جان بن گیا۔ تیسرا بندہ اللہ رب العالمین سامنے لائیں گے، پوچھیں گے اے میرے بندے بتلا، میں نے تجھے علم دیا تھا، میں نے تجھے قرآن کا فہم دیا تھا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے میں نے علم کو سیکھا تھا، قرآن کو سمجھا تھا، مقصد یہ تھا کہ تیری دین کی تبلیغ کر سکوں، تیرے دین کی نشر و اشاعت کر سکوں، تاکہ تیرے دین کا پرچم جو ہے پوری دنیا میں لہرا سکوں، میرا یہ مقصد تھا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو علم جو ہے صرف اور صرف اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ کہیں کتنا بڑا عالم ہے، تو نے تو قرآن صرف اور صرف اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا قاری ہے۔ لوگوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، لوگوں کی رضامندی، لوگوں کی خوشنودی، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تاکہ دنیا میں واہ واہ ہو، اس لیے تو نے یہ عمل کیا۔ لوگوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قاری کو، اس عالم کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کتنا عظیم عمل ہے کتاب اللہ کی تعلیم دینا، قرآن کو سیکھنا، اس کو سکھانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے۔ بڑا عظیم عمل ہے، اس عمل جیسا دین اسلام میں کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ سب سے عظیم عمل اگر کوئی ہے وہ ہے کتاب اللہ کو پڑھنا، پڑھانا، حدیث پڑھنا، پڑھانا۔ نیت میں فطور آیا، ریاکاری آئی، دکھلاوا آیا، عمل برباد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تینوں بندوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جہنم کو بھڑکائیں گے، اور سب سے پہلے ان تین بندوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کریں گے۔ کیا وجہ ہے؟ نیت کا فطور، نیت میں خرابی۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، نیت کی اصلاح جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ دکھلاوے سے پاک ہو ہمارا روزہ، ریاکاری سے پاک ہو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے ہم اس مہینے کے روزے رکھیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر ہے۔ تو نیتوں کی اصلاح جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے روزے قبول ہوں تو نیتوں کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے اس کی قبولیت کی بنیادی طور پر دو شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط نیت کی اصلاح، نیت درست ہو، اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ انسان کوئی بھی عمل کرے اخلاص اس میں ہو، ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، پہلی بنیادی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر دل میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہ ہو، ایسا عمل بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو لیکن اخلاص نہ ہو، نیت درست نہ ہو،
تو ایسا عمل بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مردود ہوتا ہے، مقبول نہیں ہوتا۔ تو کہ کوئی بھی عمل جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین قبول کرے، ہماری نیکیاں قبول کریں، رمضان المبارک کے روزے قبول کریں، کوئی بھی عبادت انسان کرتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ مقبول و منظور ہوں، دو شرطوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلا ہے اخلاص، دکھلاوا ریاکاری سے انسان بالکل پاک ہو، دل میں اخلاص ہو، نیت اچھی ہو، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا کوئی کام کرتا ہے جس پر دین اسلام کی مہر نہیں ہے، جس کے متعلق میں نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، فہو رد، ایسے کام کی دین اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسا کام مردود ہوتا ہے۔ اور فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو شخص دین اسلام میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے جس کی دین اسلام میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، ایسا کام جو ہے فہو رد، وہ بھی مردود ہے، مقبول و منظور نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عمل بنیادی طور پر اس کی مقبولیت کی دو شرطیں ہیں، دونوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ دونوں شرطیں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک بھی کم ہو گئی تو انسان کا عمل جو ہے تباہ و برباد ہے۔ اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق عمل کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے ہم رکھ رہے ہیں، ان دونوں چیزوں کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، نیت کی اصلاح بھی کرنی ہے، دکھلاوے سے پاک اپنے روزوں کو کرنا ہے، اور اسی طرح وہ کام نہیں کرنے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہیں ہے۔ ان دونوں کاموں سے ہم نے بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک جو ہے، رمضان اس کا لفظی معنی ہے جلانے والا۔ اہل العلم نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے جو بندہ روزے رکھتا ہے، اس مہینے کی قدر کرتا ہے، لِأَنَّهَا تُحَرِّكُ الذُّنُوبَ، یہ مہینہ جو ہے انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں، کیونکہ رمضان کا معنی ہے جلانے والا۔ یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، واحتسابا ثواب کی نیت سے، اخلاص آ گیا، احتسابا ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ 30 رکھتا ہے، ہزاروں سال کی مسافت تک اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ کتنا عظیم عمل ہے۔ قیام کے متعلق فرمایا، تراویحوں کے متعلق، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ قیام اللیل کرتا ہے، تراویحوں کا، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا عظیم ہے یہ مہینہ اور اس کے روزے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اخلاص کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔